السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس جیسی بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا، شاید اردو زبان آپ پر بھاری ہو، سلسلہ بنگلہ زبان کا چل رہا تھا، اچانک اردو زبان میں سننا تھوڑا سا ناگوار سا محسوس ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا وقفہ انتہائی کم کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر کوئی ہر سبجیکٹ میں اسپیشل کورس کر رہا ہے۔ آرٹس والے آرٹس میں اسپیشل کورس کر رہے ہیں، میڈیکل والے میڈیکل میں، اور اس کے بھی کئی وبھاگ ہیں، کئی شعبے ہیں، کوئی سینے کا خاص ڈاکٹر ہے، کوئی پیٹ کا خاص ڈاکٹر ہے، کوئی سر کے لیے خاص ہے، کوئی آنکھ کے لیے خاص ہے، کوئی کان کے لیے خاص ہے۔ صرف میڈیکل شعبے میں اتنے بھاگ آ گئے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ سوچنا کہ میرا بیٹا عالم بھی بنے، سائنٹسٹ بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ زمانہ اسپیشلائزیشن کا ہے، لہٰذا اسپیشل اگر بنانا ہے تو ایک ہی فیلڈ میں آپ کو بنانا ہوگا، اور یہی سوچ کر کے کنفرم کر کے دینی ادارے میں بھیجنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو برباد نہیں کرتا جو قوم کے لیے، ملت کے لیے درد رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تھا، آپ گھبرائے ہوئے تھے، گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا ماجرا سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کو تسلی دیتے ہوئے کلمات کہے، وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، کمزوروں کو آپ سہارا فراہم کرتے ہیں، تو جو ملت کے لیے فائدہ مند ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد نہیں کرے گا۔ اس لیے اس طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ توحید و سنت کے راستے پر کام کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیجئے، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کے سامنے چند نصوص کو، چند دلائل کو رکھوں گا جن میں جہالت کے نقصانات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی دلیل ہمارے سامنے ایک آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی، شرک اور بت پرستی سے باز آنے کے لیے کہا، تو قوم والوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اپنے آپس میں کہا کہ تم لوگ ہرگز اپنے بھگوانوں کو مت چھوڑو، ود کو مت چھوڑو، سواع کو نہ چھوڑو، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر 5 لوگ ہیں، یہ 5 آدمیوں کے نام ہیں۔
یہ علاقے والوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ آپ کے آس پاس شرک اور بت پرستی اور بدعت کا بول بالا ہے۔ لہذا شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ شرک جو دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کا آغاز شیطان نے کس پلاننگ کے تحت کر دیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جو 5 آدمی ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے نام، اچھے لوگوں کے نام ہے، برے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کا پربھاؤ اتنا، ان کا اثر اتنا زیادہ سماج میں تھا کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو ان کی یاد تڑپانے لگی۔ شیطان نے آ کر کے مشورہ دیا کہ ان کے اسٹیچو بنا لو، مجسمے بنا لو، مورتیاں بنا لو، اور ان کو دیکھ کر کے ان کا جو چرتر ہے، ان کا جو ویوہار ہے، ان کی جو عادت ہے، عبادت میں ان کا جو شوق ہے، وہ اپنا لو۔ اس طرح سے بہکایا قوم والوں۔ اس وقت تو تصویر حرام نہیں تھی، لوگوں نے مجسمے بنوا لیے، وہ نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی، دوسری نسل والوں کو شیطان نے سکھایا کہ یہ جو ہے عبادت کے وقت سامنے رکھ کر کے ان کی عبادت کرو تو مزہ آئے گا، ایک نیا شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوگا۔ لوگوں نے سامنے رکھ کر عبادت کرنا شروع کیا۔ پھر جب وہ زمانہ گزر گیا اور نئے لوگ آ گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، بوڑھے تھے وہ مر گئے، تب شیطان نے آ کر کے کہا کہ تمہارے باپ دادا جو ہے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے، قوم نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو پیر بنا رکھا تھا، 5 لوگوں کو پیر بنا رکھا تھا، اسی لیے شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو برباد کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اچانک شیطان نے نہیں کہا کہ تم ان کی پوجا کرو، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ خطوات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ، کچھ روایتوں میں ہے نُسِیَ الْعِلْمِ، جب علم بھلا دیا گیا تب لوگ جو ہے شرک میں گرفتار ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں غلو ہو رہا ہے، یعنی زیادہ ہی ان کو بڑھا چڑھا کر کے لوگوں نے مان لیا تھا اور اس طرح سے شرک میں گرفتار ہو گئے۔ اور دوسری جو شرک کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے بھلا دیا گیا، جہالت پھیل گئی۔ تو جہالت کے پھیلنے کی وجہ سے شرک کی شروعات ہو سکتی ہے، اسی لیے کسی بھی سماج میں دین کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ شرک اور بدعت سے بچ پانا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو دنیا میں جو شرک کی سب سے پہلی شروعات ہوئی وہ غلو کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ دوسری روایت آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کا قتل کر دیا، سنا ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ اس زمین کا جانکار ہے، گیانی ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ حدیث میں لفظ ہے اعلم اہل الارض، کہ سب سے زیادہ جانکار جو روئے زمین پر ہے اس وقت، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، مجھے پوچھنا ہے۔ لوگوں نے کیا بتایا؟ راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ تو عالم نہیں تھا، وہ بس عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، لیکن عالم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ عالم ہے۔ اب وہ آدمی گیا اور جا کر کے جب پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی مار دیا۔ تو جہالت بسا اوقات اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتی ہے۔ اس راہب نے جان کیوں گنوائی؟ جہالت کی وجہ سے۔ اگر اس کو نہیں معلوم تھا تو اس کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھ سے جو بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، ان سے جا کر سوال کریں، لیکن وہ خود سے عالم بن گیا اور سوال کرنے لگا۔ آج بھی بہت سارے لوگ سماج میں آپ کو مل جائیں گے جو لوگ عالم نہیں ہیں، لیکن وہ فتویٰ کی مسند پر بیٹھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت جو ہے اپنی جان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان ہوا۔
तीसरा नुकसान, तीसरी रिवायत जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये आखिरी रिवायत है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। अबू दाऊद वगैरह में ये रिवायत मौजूद है कि कुछ सहाबा इकराम सफर में निकले। एक सहाबी के सर पे पत्थर से चोट लग गई, सर फट गया और इत्तेफाक से रात में उनको एहतलाम हो गया, नापाक हो गए। तो उन्होंने मसला पूछा कि क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सर जो है फटा हुआ है और पानी चला जाएगा तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो लोग जो वहां थे उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, पानी इस्तेमाल करने की जब ताकत है तो आप तयम्मुम क्यों करेंगे। तो उन्होंने गुस्ल कर लिया और उनकी मौत वाक़ई हो गई, इंतकाल कर गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, कि इन लोगों ने उस आदमी को कत्ल कर दिया। क्या उनको ये तौफीक नहीं मिली कि वो जानकार से पूछ लेते कि असल मसला क्या है। तो ये जो चंद रिवायात हैं जो आपके सामने पेश की गई, इनके जरिए से आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि इल्म का ना होना, जहालत का होना ना सिर्फ अपनी जान के लिए खतरे का बायस है बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरे का बायस है, शिर्क और बिदआत के पनपने का जरिया है। लिहाजा अगर आपके इलाके में कोई मदरसा ऐसा है जो इल्म की नशरो इशाअत कर रहा है तो यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की इस इलाके पर बड़ी नेमत है और इस पर शुक्रगुजार बनना चाहिए, इसकी कदरदानी करनी चाहिए और हर मुमकिन इसको मदद पहुंचानी चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, में बरकत अता फरमाता है और वो नेमत जो है बढ़ जाती है। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि इलाके में जो जहालत फैली हुई है उसका हम मुकाबला करें। यह जमाना आइडियोलॉजिकल वार का जमाना है, यह विचारधाराओं के युद्ध का जमाना है। विचारधारा के जरिए से लड़ाई चल रही है। लोग अपने नजरियात और विचारधाराओं को आपके जहनों में थोपना चाहता है। कोई कम्युनिज्म के नाम पर, कोई इल्हाद के नाम पर, एथीज्म के नाम पर, कोई इंसानियत और ह्यूमैनिज्म के नाम पर आपके जहनों पर गलत अफकार और नजरियात डालता है और हमारे पास चूंकि उन अफकार और ख्यालात और उन हथियारों का मुकाबला करने की ताकत नहीं होती, इसीलिए हम हार जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। बहुत सारे लोग मुर्तद हो जाते हैं, दीन इस्लाम से निकल जाते हैं। हमारी लड़कियां जो है गैरों के साथ शादी रचा करके बेदीन हो रही है, मुर्तद हो रही है। लिहाजा बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आपके यहाँ जो भी इदारे पनप रहे हैं उनको मजीद आप सपोर्ट फराहम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप हजरात के बारे में बहुत कुछ सुना, आपकी तारीफें सुनी, आप इस इदारे को बहुत ज्यादा चाहते हैं इसके बारे में सुना, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसके बारे में सुना। मुझे उम्मीद है कि मजीद आप सपोर्ट जारी रखेंगे, हर मुमकिन ताउन पेश करेंगे और वेस्ट बंगाल के लिए इस इदारे को एक मिसाल बना करके दिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपके जज्बात की कदर करते हुए अल्लाह ताला मजीद आपको नवाजे, आपके नहालान को बड़े बड़े उलमा बन करके कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।